اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، جب نماز کو کھڑے ہونا چاہو تو اپنا منہ دھو اور کہنیوں تک ہاتھ اور سروں کا مسح کرو اور گھٹنوں تک پاؤں دھو۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت مبارکہ میں 4 فرض بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 چہرے کا دھونا، نمبر 2 دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت دھونا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، نمبر 4 دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ چہرے کا دھونا عموماً دیکھا گیا ہے کہ پانی کا چھینٹا چہرے پر مارا جاتا ہے، جس سے اگلا حصہ تو دھل جاتا ہے مگر سائڈیں خشک رہ جاتی ہیں، یا پھر گیلا ہاتھ پھیر لیا جاتا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائی بہنوں، پہلے تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ چہرے کی حد کہاں تک ہے اور پھر دھونے کا کیا مطلب ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس حصے کا دھونا فرض ہے اس حصے پر کم از کم 2 قطرے پانی کے بہہ جانے چاہیے۔ چہرے کی حد کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ چوڑائی میں 1 کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، اور لمبائی میں پیشانی جہاں سے عموماً سر کے بال اگتے ہیں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، یہ سارا حصہ چہرہ کہلاتا ہے۔ اور پھر وغسلوا سے مراد ہے دھونا، نہ کہ چپڑنا۔ کم از کم سارے چہرے پر 1 مرتبہ پانی بہائیں گے تو فرض ادا ہوگا، اور 3 مرتبہ بہانے سے فرض بھی ادا ہو جائے گا اور سنت بھی۔ دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت دھونا، افسوس نمازیوں کی خاصی تعداد یہ فرض صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتی۔ عموماً دیکھنے میں آیا ہے کہ گیلا ہاتھ پھیر لیتے ہیں اور پھر 3 مرتبہ چلو بھر کر دونوں ہاتھوں پر بہاتے ہیں، جس سے پانی کہنیوں پر نہیں بہتا، جس سے فرض رہ جاتا ہے اور اس طرح وضو نہیں ہوتا۔ اس سلسلے میں میری آپ سے التجا ہے کہ آپ ٹوٹی کے نیچے ہاتھ لے جا کر کہنیوں تک پانی گراتے چلے جائیں۔ اس طرح پہلے دایاں ہاتھ اور پھر بایاں، ایسا کرنے سے بالکل شک و شبہ نہیں رہے گا، اور 3 مرتبہ پانی بہانے سے فرض بھی ادا ہوگا اور سنت بھی ادا ہو جائے گا۔ سر کا مسح کرنا، چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے اور پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے، لہٰذا دونوں ہاتھوں کو پانی سے تر کر لیا جائے۔ بہتر یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے ٹوٹی بند کر دی جائے تاکہ مسح کے دوران پانی ضائع نہ ہو۔ کچھ افراد مسح کرنے سے پہلے ہاتھوں کو چومتے ہیں، جبکہ ہاتھوں کو چومنا نہ تو مشروع ہے اور نہ مسنون، اور چومنے کا موقع بھی نہیں، بلکہ اب دونوں گیلے ہاتھوں کی 6 انگلیوں کو اس طرح ملائیں کہ 8 کا نشان بن جائے۔ پھر ان 6 انگلیوں کی مدد سے پیشانی جہاں سے سر کے بال اگتے ہیں وہاں سے رگڑتے ہوئے پیچھے تک لے جائیں، اور پھر انگلیوں کو اٹھا کر ہتھیلیاں سر کی سائیڈوں پر رکھ کر آگے کی طرف کھینچیں۔ اس طرح پورے سر کا مسح ہو جائے گا۔ پھر شہادت کی انگلیوں سے کانوں کے اندرونی حصے اور انگوٹھیوں سے کانوں کے باہر کا مسح کریں۔ پھر دونوں ہاتھوں کی پشت سے گردن کا مسح کریں، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال بھی کریں۔ سر کا مسح کرنا، عموماً دیکھا گیا ہے کہ وضو کرتے ہوئے پاؤں کے اگلے حصے پر پانی بہایا جاتا ہے، جبکہ پچھلے حصے پر صرف گیلا ہاتھ پھیر دیا جاتا ہے۔ اس طرح فرض ادا نہیں ہوگا بلکہ پانی بہانے سے فرض ادا ہوگا، لہٰذا پانی کے اگلے حصے پر پانی بہاتے بہاتے پاؤں کے پچھلے حصے تک آئیں، خصوصاً ٹخنوں کے نیچے، اور پاؤں کے نیچے اچھی طرح پانی بہائیں۔ اگر پاؤں کی تلی پر اگر کوئی ایسی شے لگی ہے جس سے پانی جلد تک نہیں پہنچ سکتا تو اس کا چھڑانا ضروری ہے، لہٰذا وضو کرتے ہوئے اپنے پاؤں کے تلووں کو بھی دیکھ لیں، کیونکہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹخنوں کے نیچے سے جگہ خشک رہ گئی تو آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حصہ وضو میں دھونے والا ہے اگر وہ خشک رہ جائے تو وہ قیامت کے روز دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ وہ حضرات غور کریں جو وضو ہی نہیں کرتے، نماز ہی نہیں پڑھتے، ان کا کیا بنے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔